اکثر حاجی ایسے ہوتے ہیں جو 60 سال کی عمر سے زائد ہوتے ہیں. کتنے؟ 60 سال کی عمر سے زائد ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے پرابلم؟ بولو کیا پرابلم ہوتا ہے؟ 60 سال کے بعد عموماً حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. حافظہ کیا ہے؟ یاد رکھنے کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، اور چاہ کے بھی آدمی یاد نہیں کر پاتا. چاہ کے بھی آدمی یاد نہیں کر پاتا. اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. دعاؤں کے لیے دعائیں یاد کرنے کے چکر میں پریشان نہ ہو جائیں. اور لوگوں نے بنا کے رکھا یہ ہے وہ ہے، بہت ساری دعائیں تو حدیث سے ثابت بھی نہیں، لوگ پڑھتے رہتے ہیں. دیکھیں کبھی بھی یاد رکھیں، لوگوں کا دیکھا دیکھی حج نہ کریں، صحیح جان کر حج کریں. لوگ عجیب عجیب چیزیں کرتے رہتے ہیں دیکھنی، اس کے لیے آپ پریشان نہ ہو. لوگ بولیں گے نہیں یہ چکر میں یہ پڑھنا چاہیے، لوگ آپ کے لیے کتابیں لے کے آئیں گے آپ کے پاس، آپ جب سفر میں رہیں گے، نہیں فلاں چکر کی یہ دعا یہ دعا ہے. کچھ لوگ رٹتے بیٹھیں گے. آپ جائیں گے حج کیمپ میں جائیں گے، بنگلور میں جائیں گے، وہاں سے آپ نکلیں گے، کچھ لوگ رٹتے بیٹھیں گے، پریشان رہتے ہوں. تو اتنا آپ پریشان نہ ہو، دعاؤں کے چکر میں پڑھ کے آپ پریشان نہ ہو فلاں چکر کی دعا. تو اس میں ذہنی طور سے اپنے آپ کو جو ہے ذہنی طور پورا ذہن صاف کر لیں، سکون سے جائیں. کسی قسم کی دعا کی ٹینشن نہ لیں آپ، کیونکہ ہمارا کام ہے حج کو آسان بنا کے پیش کرنا، مشکل نہیں بنانا. اس اردو میں کرے گا تو دعا قبول نہیں ہوتی. نہیں، اللہ کیا عربی اتنا جانتے ہیں بھئی، جس زبان میں جو آتی ہے وہ مانگو نا آپ کو. لیکن وہاں جا کے آدمی بھولتا ہی بھولتا ہے، یہ 100% ہے. میں بھی کیا بتائیں آپ کو، پچھلے سال ہم حج میں تھے، بڑے شیطان کو کنکر مارنا تھا. اچھا ہمارے ساتھ دوست جو تھے وہ حج کر چکے تھے سب لوگ. میں خود ڈھونڈ رہا ہوں بڑا شیطان کہاں ہے، تو بول رہے ہیں یہیں سامنے تو ہے بڑا شیطان. حالانکہ لکھا ہوا ہے عربی میں جانتا ہوں، انگریزی جانتا ہوں. کیا ہوتا ہے دیکھو، اس میں پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ایک بہت بڑے عالم ہے جنہوں نے حج کے بارے میں کتاب لکھی ہے. طواف کرنا تھا، طواف کرتے وقت مستحب ہے وہ فلاں دروازے سے داخل ہونا، باب السلام ہے، بہت سارے دروازے ہیں، میں بتاؤں گا اس میں بہت سارے دروازے ہیں. تو ایک عربی نے دیکھ لیا، یار بولے تم کو اتنا بھی کرتا پائجامہ داڑھی پہنے ہو، ایسا لگ رہے ہو دیندار آدمی ہو، اتنا بھی پتہ نہیں کہ اس دروازے سے داخل ہونا چاہیے، یہ صحیح طریقہ ہے. کم سے کم فلاں کی کتاب تو پڑھ لیتے، فلاں آدمی کی کتاب پڑھ لیتے تو پتہ چلتا کہ ایسا کرنا چاہیے. وہ جس آدمی کی کتاب کا حوالہ دیتا وہ کتاب انہوں نے لکھی ہے حضرت نے. جس آدمی کی کتاب کے بارے میں وہ بول رہا تھا وہ حضرت کی لکھی ہوئی کتاب ہے. لکھنا الگ ہے، پڑھنا الگ ہے، تجربہ الگ چیز ہے. تجربہ جو ہوتا ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے. تو پریشان نہ ہو آپ، سکون سے جائیں، ٹینشن نہ لیں. حج بہت آسان ہے، آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. تو پہلی چیز، چکر کا دماغ میں سے دعاؤں کے چکر کا چکر ختم کریں. کچھ بھی نہیں ہے، آپ آرام سے جائیں. اگر کچھ رہے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا، یہاں پہ یہاں سنت ہے آپ یہ پڑھیں، باقی جو چیزیں آپ جو مانگنا ہے مانگ لیں، کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری چیز، حالانکہ میرے پاس کل ایک صاحب نے واٹس اپ کیا ہے، پورے 7 چکر کی دعا دے دیا. میں حیران رہ گیا، یہ چکر میں یہ پڑھنا ہے. حاجی کیا ہے، وہ عظمت دھیان میں رکھے گا بیت اللہ کی، کہ دعائیں یاد کرنے کے چکر میں حج کرے گا. سوچنے کی بات ہے نا، جس مقصد کے لیے طواف کیا جا رہا ہے اس عظمت کے ساتھ طواف کرے گا، یا دعا بھائی یہاں چکیا میں یہ جملہ بولا، اگلا جملہ بولا ہی نہیں، میں بھول گیا، یہ یاد رکھے گا کہ جس عظمت کے ساتھ طواف کرنا ویسے طواف کرے گا. اس کے لیے چکر ختم کریں آپ، پہلی بات. دوسری چیز یہ طے کر لیں کہ اس سفر میں تکلیف ہونا ہی ہونا ہے. میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، دھیان میں رکھیں، کیونکہ کبھی بھی حاجی جو حج کو جا کے آتے ہیں تکلیف نہیں بیان کرنا کسی کے سامنے. حج کیا معلوم انہیں حج نہیں کرا، تم اتنی تکلیف بیان کرتے ہیں، اتنا جی اتنی تکلیف، انہیں سوچ کر پریشان ہو جاتا. ہاں جان چھوڑ رہے بات کیا کرنا. کبھی نہیں بیان کرنا حج کی تکلیف. جو تکلیف وہاں ہوتی ہے وہاں کے مقام میں کبھی نہیں بیان کرنا. حج اور عمرے میں ایسا ہوا ویسا ہوا، یہ سب نہیں بیان کرنا ہے. کیا معلوم تمہاری وجہ سے کون بھی حج کو جانے سے رک گیا.
نہیں کرا تو اس کا وبال سب سے پہلے تکلیف بیان کرنے والے پہ آئے گا، کبھی نہیں بیان کر۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں یہ ہم اللہ کو پانے کے لیے جا رہے ہیں، اس سفر میں تکلیف ہونا ہی ہونا ہے، یہ طے کر لیں۔ اس سفر کا علماء کہتے ہیں لازمی حصہ ہے، حج کے سفر کا لازمی حصہ ہے تکلیف ہونا۔ کیوں؟ ہم انجوائے کرنے نہیں جا رہے ہیں، وہاں پہ پکنک کرنے نہیں جا رہے ہیں کہ بھائی سب چیزیں آئیں گی، کھانا ٹیبل پہ رکھا جائے گا، ٹوائلٹ کے لیے راستے دیں گے، ہم کو جانا ہے، فارغ ہو کے آنا ہے۔ پکنک کے لیے نہیں جا رہے ہیں ہم، حج کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی محبت میں جا رہے ہیں۔ محبت میں تکلیف اٹھانی پڑے گی، محبت میں تکلیف اٹھانی پڑے گی، اور محبت تکلیف والا ہی راستہ ہوتا ہے۔ تو یہ طے کر لیں کہ کہیں ہم کمفرٹ نہیں رہیں گے، آرام مل جائے، سکون کے ساتھ ہو جائے، یہ دماغ میں سے جو ہے ختم کریں۔ اس سفر میں تکلیف ہونا ہی ہونا ہے۔ میں اس کو تھوڑا حدیث سے بات بتاتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سے عورتوں نے سوال کیا، کیا عورتیں جہاد میں جا سکتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کا جہاد حج ہے۔ عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ حج ہے۔ کیا مطلب؟ جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ پیڑے تقسیم ہوتے ہیں، لڈو تقسیم ہوتے ہیں۔ جہاد میں ہوتا کیا ہے بھائی گردنیں کٹتی ہیں جہاد میں، یا تو آر یا پار والا مسئلہ ہوتا ہے، جہاد میں تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ حج ہے۔ کیا پتہ چلا؟ حج بھی ایک جہاد کی طرح تکلیف والا کام ہے۔ بھائی سمجھ میں آ رہا میں جو بولنا چاہ رہا ہوں؟ میں آپ کا ذہن صاف کروانا چاہ رہا ہوں کہ اس راستے میں تکلیف ہونی ہے، آپ فزیکلی جو ہے تیار ہو کے چلے جائیں، ذہنی طور پہ آپ جو ہے، آپ کا ذہن صاف ہونا چاہیے، آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ نہیں تکلیف ہونا ہے۔ جب یہ ذہن میں رہے گا تو آپ شکوے شکایت نہیں کریں گے، ورنہ میں اب بتاؤں گا کیا کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جہاد حج ہے۔ مطلب کیا؟ اس سفر میں مختلف قسم کے باتیں ہوں گی، حج میں تکلیف ہوگی، اور اگر آپ پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں گے تو پرابلم جو بھی آئیں گے آپ فیس کریں گے۔ نہیں یار اللہ کے لیے برداشت کرنا ہے، چھوڑ دو، اللہ کے لیے کرنا ہے، ہم اللہ کو پانے کے لیے۔ تو ذہنی طور پر جو بھی تکلیف ہوگی، یہاں جانے سے لے کر، حج ہاؤس سے لے کر، ایئرپورٹ جانے سے لے کر، جو بھی تکلیف ہوتی ہے آپ کریں گے نہیں یار مجھے اللہ کو پانا ہے، چھوڑو تکلیف چھوٹی موٹی ہو جائے برداشت کر لیں گے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر دل میں یہ خیال ہوگا نہیں جانے چھوڑو، حج کر کے آئیں گے، تھوڑا سا انجوائے ہو جائے گا، آرام سے جا کے رہ بھی کے آئیں گے، 30-40 دن رہ کے آئیں گے، تو گاڑی میں بیٹھتے ہی حج ہاؤس میں آپ کو تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ بیٹھیں گے سیٹ پہ، جائیں گے پیشاب کو، آتے ہی دوسرا آ کے بیٹھ جائے گا، بولیں گے یہ میری سیٹ تھی، یہاں آ کے کہیں کو بیٹھے، میری سیٹ پہ دوسرا آ کے بیٹھا، جاتے ہی آپ کو تکلیف فیس کرنا پڑے گا۔ اگر آدمی یہ دل میں جذبہ ہے نہیں یار مجھے حج میں جانا ہے، اللہ کی محبت کے لیے جانا ہے، تو پھر آدمی جو ہے آٹومیٹک برداشت کرے گا، نہیں وہ سیٹ مٹا کوئی بات نہیں، دوسری سیٹ پہ بیٹھ کے چلا جاؤ۔ اور ہوا ہے ہمارے ساتھ میں، یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جو پریکٹیکلی ہو چکی ہیں ہمارے ساتھ میں۔ جگہ نہیں ملی بس میں، ہمارے ساتھی دیکھو جو نوجوان ہیں ان کو قربانی دینی چاہیے، ہمارے ساتھی تھے نوجوان بیچارے نیچے بیٹھ گئے، جو بزرگ تھے ان کو اوپر بٹھائے، لڑائی جھگڑا بس میں شروع ہو گیا، نہیں صاحب ایسا تھا، ہم نے بک کیے تھے، ہم بھی پیسے دے کے آئے، ہم کیا فری میں آئے۔ یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں، یہ تھوڑا سا آدمی کو کنٹرول ہونا چاہیے اس سفر میں، تکلیف تو ہونی ہی ہونی۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ قرآن مجید نے کہا ہے وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، حج میں گالی گلوج اور جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حج کی آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے، جو حاجی حج کو جا رہا ہے اس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ گالی گلوج اور جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ گالی گلوج اور جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ میں بھی سوچتا تھا حج میں جا کو بیت اللہ کے پاس کون گالی دیتا ہو، جھگڑا کئی کرتے ہیں، سمجھ میں بھئی آدمی سب معافی تلافی کر لے کو، وہاں جا کو گالی گلوچ کرنا، یہ ایسا سمجھ میں بھئی
قرآن کی آیت کے خلاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہاں جانے کے بعد میں کون کرتا گالی گلوچ ہے، کون جھگڑے کریں گا وہاں جا کو. صحیح بات ہے نا، ہر آدمی یہی سوچتا ہے. لیکن آپ پریکٹیکلی طور پہ حج کریں گے تو قدم قدم پہ غصہ آئے گا، جگہ جگہ نہیں، قدم قدم پہ. جب ہم لوگ بھی کریں، ہم لوگ بھی ایسا سمجھتے تھے یار ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن اللہ نے جو آیت میں ذکر کیا ہے اس سفر میں وہ سب چیزیں پیش آئیں. دیکھیں آپ چائے کے لیے کھڑے ہو گئے، نمبر لگا کے، نمبر لگے رہتے ہیں. 30 لاکھ 40 لاکھ حاجی رہیں گے، ایک ایک کیمپ میں 500 1000 1500 2000 ایسے لوگ رہیں گے ایک چھوٹے سے کیمپ میں. آپ چائے کے لیے نمبر لگائیں، سڈنلی دوسرا تمہارے سامنے کھڑک چھوڑ دو. اب اندر سے پکتے رہتا، اندر سے پکتے رہتا ہے یار یہ کیا سامنے. وہاں یا تو زبان سے غلط چیز نکل جاتی ہے، یا آدمی کیا سمجھ میں آتا نہیں کہ نمبر لاکھ کھڑے کچھ نہ کچھ بولتا ہے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. حج میں فحش گوئی بھی نہیں ہونی چاہیے، لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہونا چاہیے، گالی گلوچ کسی قسم کی چیز نہیں. یہاں برداشت کرنا ہے، یہاں کیا کرنا ہے؟ برداشت کرنا ہے. انہی راستوں سے نکل کر آ سکتے ہو تو آؤ، رب کو پانے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے یہ سارے راستے نکل کر جانا پڑے گا. بہت جگہ ہوتا ہے ٹوائلٹ میں نمبر لگائے آپ، اندر سے باہر نکلنے کا دوسرا کے اندر چلا جائے گا. اب کیا ہوتا ہے آدمی کو نمبر لگا کے کھڑا ہے، سڈنلی دوسرا گیا تو کیا ہوتا ہے؟ وہیں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کرے نہیں، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. ایسی آپ بس میں بیٹھے ہیں، سیٹوں کے بارے میں لڑائی جھگڑے، یہاں وہاں، میں آگے بیٹھا تھا میری سیٹ کھڑکی کے پاس تھی، پلین میں جھگڑا کرتے ہیں، نہیں جی مجھے بازو میں چھوڑنا. بھائی سب کو جانا ہے، سب وہیں پہنچیں گے جدہ پہنچیں گے، کوئی نہیں پہنچے گا، کوئی دبئی نہیں پہنچنے والا پلین میں سے، سب کو جانا وہیں پہ. جھگڑا نہ کریں وہاں پہ، نہیں میری مجھے وہ کھڑکی کے بازو میں پہ سیٹ چاہیے تھی، ایسا تھا ویسا تھا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کو برداشت کرنا پڑے گا. کبھی کبھار ہوتا ہے بس جا رہی ہے کہیں بھی، اچانک ٹائر پنچر ہو جاتا ہے، 1 گھنٹہ رکنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑے گا. یار جی تمہیں ایسی بس دیے تھے کیا؟ اچھی بس دینے آتا نہ تھا کیا تم نا؟ یہ سب ہوتا ہے. یہ جو ہوئی ہیں وہ باتیں بتا رہا ہوں، اور کیا ہوتی ہیں وہ اللہ بہتر جانے. ہوتی ہیں جو ہوا ہے وہ چیزیں بتاتا ہوں. کبھی کبھی روم کے بارے میں ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں وہ ایجنٹ لوگ جیسا جو حج کے ذمہ دار، ایک روم میں 4 کو رکاتے ہیں، ایک روم میں 5 کو رکاتے ہیں، کبھی نیچے رکاتے ہیں، کبھی 2nd فلور پہ رکاتے ہیں. ابھی کیا ہوتا، نہیں ہم نا 10ویں فلور پہ کہیں کو دیں، ہم نا فرسٹ فلور پہ دینے کا تھا. یہ سب نہیں کرنا چاہیے، حج کو خراب کرنے والے. آپ 10ویں فلور میں رہیں گے تو آپ کو نیچے آنا ہی آنا ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، مکہ مکرمہ جو اللہ نے کبھی لائٹ جاتی نہیں ہے، ہمارے انڈیا کی طرح نہیں ہے، گئی تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے. ابھی تک دیکھے نہیں میں لائٹ گئی تو بھی 5 منٹ 2 منٹ. حرم میں تو بالکل جاتی نہیں. حرم میں کرنٹ کا، بجلی کا سسٹم ایسا ہے کبھی نہیں جاتی 24 آورس، اور کرنٹ کے بغیر چلتا ہی نہیں، بجلی کے بغیر چلتا ہی نہیں ہے. تو ٹینشن نہ لیں، لفٹ آپ کے لیے ضرور رہے گی. 10ویں فلور پہ دیں، 5ویں، جہاں مل جائے لے لیں. اور جھگڑا نہ کریں، نہیں جی وہ 4 جنے کو رکھے تو ہمارے روم میں 5 جنے کی رکھیں. دیکھیں ایک ریکویسٹ کریں، 2 فیملی ہیں، تیسرا اگر نوجوان آ رہا ہے تو ریکویسٹ کریں، نہیں بھیا فیملی رہتی ہیں، آپ جو ہے نوجوان کو کسی اور روم میں داخل کریں، یہاں مناسب نہیں ہے. پیار محبت سے جو بھی آپ کو روم دینے والا ہے اس کو سمجھائیں. یا پھر ایک ایسا آدمی رہ رہے ہیں، کبھی کبھار آدمی رہتے ہیں تو 5 لوگوں کو ڈال دیتے ہیں 1 بیڈ ایکسٹرا کر کے. اب وہاں بڑا پنگا کھڑا ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. ایسے ٹائم میں برداشت کریں، پریشان نہ ہو جائیں یار ایسا کیوں ہو رہا ہے. مسجد نبوی میں کعبے میں داخل ہونے کا ایک سیدھا راستہ ہے، کنگ عبدالعزیز. کیا ہوتا ہے بولو، 2 منٹ میں اندر جاتے ہیں، تم نا 15 منٹ کا راستہ گھما کو اندر لے کے آتے. 2 منٹ میں تمہیں جانے کا سیدھا راستہ ہے، وہاں سے چھوڑتے نہیں تم نا، گھماتے کتنا 1 کلومیٹر لمبا گھما کو پھر حرم میں لے کے آتے. پریشان نہیں ہوں. 1 لاکھ کا اجتماع میں کنٹرول نہیں کر سکتے، دعوت و تبلیغ کا 40 لاکھ لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے، وہاں 30 لاکھ لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے، ان کا پیشہ پاخانہ سب کو حرم میں جانا ہے. ہمیں ایک حرم کو جانے کے واسطے نہیں ہے، وہ 30-40 لاکھ لوگ سب کعبے کے اندر داخل ہونے کی نیت سے آئے. سب کی کوشش اور سب کی محنت یہی ہے کہ میں حجر اسود تک پہنچوں کیسے.
بھئی سب اسی کے لیے آئے نا، وہاں تجارت کرنے بزنس کرنے تو کوئی آیا نہیں ہے، روم میں رہنے کے لیے کوئی نہیں ہے، تو کبھی گھما کے بیچتے ہیں، پریشان نہیں کیا یہ پولیساں بس کر رکھے ہیں، وہ ہماری خدمت کے لیے ہے۔ کئی حاجیوں کو شکایت کرتے ہوئے سنا ہے، میں سنا ہے کئی حاجیوں کو گالیاں دیتے ہیں پولیس کو، کیا ہے نظام بیکار ہے، ایسا ہے ویسا ہے، کچھ بھی بکتے رہتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ جو نظام بنایا گیا ہے ہماری سہولت کے لیے نظام بنایا گیا، جہاں بیٹھنے کے لیے کہا گیا وہاں بیٹھیں، جہاں نہ بیٹھنے کے لیے کہا گیا وہاں نہ بیٹھیں، اور اگر ایسی تکلیف ہو رہی ادھر سے ادھر سے بھیج رہے ہیں تو اس کو برداشت کریں، پریشان نہ ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ اور بھی تکلیف ہوگی، طواف کر رہے ہیں کوئی دھکے مار کے چلا جائے گا، طواف کرتے کرتے سڈنلی کوئی دھکا مار کے چلا جائے گا، وہاں بھی برداشت کرنا۔ حبشی لوگ رہتے ہیں، دیگر ممالک کے ہٹے کھٹے رہتے ہیں، وہ کچھ ہو جاتا ہے 19 تو اس میں پریشان نہیں ہونا۔ کبھی زمزم بھر رہے ہیں آپ، زمزم بھرتے رہتے ہیں، سڈنلی آ کے بولتے ہیں ہٹو جی ذرا مجھے لینا ہے۔ کبھی آپ بوتل میں بھر لیتے رہتے ہیں، کبھی وہ چھوٹا پوچھ رہتا ہے 10 لیٹر کا 5 بھر لیتے رہتے ہیں، کبھی پینے کے لیے نمبر کھڑا رہتا ہے پیچھے آدمی، وہ ہٹاتا ہٹو جی ہٹو ذرا بھر لینے، پریشان نہیں ہو۔ پیار و محبت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، محبت سے ڈیل کرنا ہے۔ غصہ اس سفر میں نہیں چلے، غصہ ختم کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں اس سفر میں، یہ اگر مزاج بنا کے جائیں گے تو کوئی گلا شکوہ نہیں ہوگا۔ اللہ تیرے لیے آئے ہیں، آپ مل جائیں، کیا یہ تکلیفیں ہیں، کتنے دن کی تکلیف ہے، معلوم کتنے دن کی تکلیف ہے؟ جو کروڑ ہوتا ہے جو تکلیف 6 دن کی تکلیف ہے، باقی ٹائم میں اب کبھی بھی حرم جا سکتے ہیں، کبھی بھی آ سکتے ہیں، مسئلہ یہ 6 دن کا ہے۔ 6 دن کی تکلیف اتنا بھی اللہ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ روم میں رہیں گے، اپنا پکائیں گے کھائیں گے تو وہاں کون سی تکلیف ہے؟ تکلیف سب سے بڑی جو سب سے زیادہ ہونی ہے یہ 6 دنوں میں، میں وہ 6 دنوں میں اس کو برداشت کریں، اتنا ہم برداشت نہیں کر سکتے اللہ کے لیے۔ تو اس کے لیے اپنے ذہن کو پاک و صاف رکھیں، تکلیف ہوگی برداشت کریں، صبر کریں، زبان سے برا بھلا نہ کہیں۔ لوگ کہتے ہیں مکے کے بارے میں کہتے ہیں کیا یار مکے میں ایسی چیزیں ملتی ہیں، کیا یار مکے میں بہت زیادہ مہنگا ہے، کیا یار مکے میں ایسا ہے ویسا ہے۔ بھئی یہ سب چیزیں غلط بات ہے۔ اللہ کے گھر کی وقار اور عظمت کو ختم کرنے والی چیزیں، ایسے الفاظ اللہ کے گھر میں اور پاکیزہ شہر میں جا کے نکالنا یہ بہت بری بات ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ دھیان میں رکھیں 3 چیزیں کسی حال میں بھی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ کتنی چیزیں؟ حج کے بارے میں 3 چیزیں، باقی میں سمجھاؤں گا عمرہ کیسے۔ 3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں گے آپ کا حج ہو جائے گا۔ اگر کوئی واجب چھوٹ گیا ہے خدا نخواستہ، آپ بکرا ذبح کریں گے آپ کا حج ہو جائے گا، لیکن 3 چیزوں میں سے ایک بھی چیز چھوٹ جائے گی حج آپ کا کبھی نہیں ہوگا۔ حج میں 3 ہی فرض ہے۔ کتنے فرض ہیں حج میں؟ 3۔ نمبر 1 احرام کی نیت باندھنا، احرام کے جو کپڑے پہنتے ہیں، احرام کی نیت، میں حج کا احرام باندھ رہا ہوں، حج کی نیت کر رہے ہیں، وہ نیت فرض ہے حج کی۔ نمبر 2 عرفات کے میدان میں داخل ہونا، عرفات کے میدان میں داخل ہونا۔ 1 منٹ بھی آپ عرفات کے میدان میں داخل ہو گئے آپ کا حج ہو گیا۔ 1 منٹ کے لیے بھی گئے پھر باہر آ گئے تمہیں تو بھی آپ کا حج ہو گیا۔ کتنے فرض ہو گئے؟ 2۔ نمبر 3 طواف زیارت کرنا، طواف زیارت، وہ کب کرنا کیسا کرنا میں آپ کو چارٹ میں سمجھاتا ہوں، کیسا کرنا اس میں سمجھا۔ تو 3 فرض دماغ میں رکھے، طواف زیارت نہیں چھوٹنا چاہیے، عرفات کے میدان میں ایمبولینس سے بھی جانے کی ضرورت پڑی تو ایمبولینس لے کو جاؤ، لیکن عرفات نہیں گئے حج ہوا ہی نہیں تمہارا، حج نام ہی ہے عرفات کے میدان میں پہنچنے کا۔ اور نمبر 1 احرام کی کیا ہوتا ہے، دیکھیں کبھی کبھار احرام کی نیت نہیں باندھ، احرام کے کپڑے پہنتے ہیں، بولتے ہیں نہیں آپ کو پلین میں نیت باندھنے لگیں گے، ابھی تمہیں کپڑے میں رہو۔ اکثر الحمدللہ ٹریننگ ہوتی ہے، ایک معلم ہوتا ہے وہ آپ کو پڑھواتا ہے کرتا ہے۔ جو پرائیویٹ میں جانے والے ہیں یا کبھی کبھار کیا ہوتا ہے بعد میں نیت کپڑے احرام پہن لیتے ہیں، نیت بعد میں کریں گے لوگ پلین میں بول کے، پلین میں بیٹھتی ہیں آنکھ لگ جاتی ہے ان کو، کیا کہہ جاتی ہے آنکھ لگ جاتی، اچانک پہنچ کو دیکھے تو بھائی جدہ پہنچ گئے، پتا چلا جدہ پہنچ گئے، آپ تو نیت باندھنے کا تھا تمہارا وہاں اور پہنچ گئے جدہ میں، بغیر نیت کے آپ پہنچ رہے ہیں جدہ میں، نیت ہی نہیں کریں گے تو حج کیسے ہوگا؟
اسی لیے پریپیئر رہیں، تیاری میں رہیں، غفلت نہ برتیں ان 3 چیزوں کے اندر. یہ 3 چیزیں آپ کر لیں. باقی میں واجبات تو بتا دوں گا آپ کو، حج کے جو جنایات ہیں، حج کی جو غلطیاں ہیں، وہ ساری باتیں بتا دوں گا، لیکن یہ 3 چیزیں ہر حال میں ہونی چاہیے. کچھ مسائل ہیں عورتوں کے اس کے بارے میں، طواف زیارت کے بارے میں کچھ مسئلہ ہے، انشاءاللہ میں بعد میں سمجھاؤں گا اس کو کیسے حل کرنا ہے، شریعت نے کیا بات بتائی اس کے بارے میں، تھوڑا سا مسئلہ ہے وہ بتاؤں گا. تو سمجھ میں 3 چیزیں کسی حال میں بھی نہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، چھوٹنی نہیں چاہیے. یاد رکھیں حج زندگی میں ایک ہی بار فرض ہوتا ہے. آپ ارب پتی رہے تو بھی فرض کتنی بار ہونا ہے؟ ایک ہی بار. ہر بار کریں گے تو نفل شمار ہوگا، ہونا ایک ہی بار، فرض ایک ہی بار زندگی میں. اس کے لیے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. اور حج کے بارے میں اصل میں عبادت کی 2 قسم ہوتی ہیں. عبادت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ایک جانی اور ایک مالی. یعنی ایک فزیکلی عبادت ہوتی ہے جیسے نماز ہے، روزہ ہے، ایک فزیکلی عبادت ہوتی ہے. نماز میں ہمارا جسم شامل ہوتا ہے، روزے میں ہمارا جسم شامل ہوتا ہے. اور ایک مالی عبادت مالی عبادت جیسے زکوٰۃ ہے، جس میں آدمی کا مال صرف ہوتا ہے، مال خرچ کرنا پڑتا ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں آدمی کی جان بھی لگنا ہے اور مال بھی لگنا ہے. جانی اور مالی، فزیکلی عبادت بھی ہے اور آدمی مال بھی لگانا ہے. یہی وجہ ہے کہ حج اپنا ایک الگ درجہ رکھتا ہے ساری عبادتوں میں. ایک مقام ہے حج کا، اپنا الگ درجہ ہے. حج عقل میں آنے والی عبادت نہیں ہے. حج عقل میں آنے والی عبادت نہیں ہے. اللہ کی محبت میں جا رہے ہیں، محبت میں اصول نہیں چلتے ہیں. محبت میں سب کام عقل کے خلاف ہوتے ہیں. ذہن میں رکھ کے چلے جائیں. وہاں جائیں گے ایسا کہ چکر ہی لگانا نا، گھر کے چکر کاٹنا، کیا ہے؟ گھوم رہے کیا ہے؟ کیا دوڑنا ہی ہے؟ صفا مروہ کے سامنے دوڑنا ہے؟ مینا میں جا کو 5 نمازیں پڑھنا، کیا ہے مینا میں 5 نمازیں پڑھنا نا؟ عرفات میں صرف دعا کرنا. حج عقل کا نام نہیں ہے. عقل سے سوچیں گے تو فیل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں. کیا اللہ کا عجیب ضابطہ ہے. مسجد میں آنے کے بعد کیا کرتے ہیں آپ؟ 2 رکعت آپ کے لیے کیا لازم کیا گیا؟ 2 رکعت آپ کے لیے مستحب ہے. کیا؟ تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو پڑھنا ہے نا. کوئی بھی مسجد میں چلے جائیں، لیکن جیسے ہی آپ بیت اللہ میں انٹری کریں گے، آپ کے لیے نماز نہیں ہے، آپ کو طواف کرنا پڑے گا. آپ نماز نہیں پڑھیں گے، پہلے طواف کریں گے بیت اللہ. اصول بدل لے. سارے دنیا کے مسجدوں کے لیے ایک اصول ہے، آپ مسجد میں داخل ہوں گے تو کیا پڑھیں گے؟ تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد پڑھیں گے. لیکن جیسے ہی آپ بیت اللہ جائیں گے، اللہ نے اصول کٹ کر دے. بھئی ہمارے دربار میں آئیں گے، اصول ختم. اب طواف کرو، ہمارے گھر کے چکر لگاؤ. اب آدمی سوچتا ہے تو ایک عمارت ہے، حج ایک عمارت ہے. بھئی حج کیا ہے؟ بیت اللہ کیا ہے؟ اینٹ اور پتھر سے بنی ایک عمارت ہے، غلاف چڑھا ہوا ہے اس پہ، اس کے چکر آدمی کو کاٹنے. یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان لینے کا ایک اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ بندہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کے اندر ہماری اطاعت کتنی ہے. وہ عقل سے سوچتا ہے یا ہم جیسے بولتے ہیں ویسے کرتا ہے؟ ہمیشہ عقل سے سوچتا ہے. دماغ میں آ گیا تو کریں گے، دماغ میں نہیں آ گیا تو سوچیں گے یار یہ تو دماغ میں آنے والی چیز نہیں. اللہ آزماتے ہیں کہ عقل کے ذریعے ہمیں مانتا ہے یا ہمارا حکم مانتا ہے. اسی لیے اللہ نے پورا حج کا جو سسٹم ہے وہ سب عقل کے خلاف. یاد رکھیں اس عبادت کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے جو عقل میں نہ آئے اور بندہ کرنے لگے. عقل میں آنے کے بعد کرنا کون سی کمال کی بات ہے؟ نماز آپ کو سمجھا گیا، ایکٹیویٹیز دماغ میں آ گیا بھائی کرنا. بھائی میں نے کہا کہ یہ آگ ہے، آگ کے اندر ہاتھ ڈالو مت، ہاتھ جل جائے گا. آپ کا ٹھیک ہے سب میں آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا. یہ کمال نہیں ہے آپ کا، کیونکہ پہلے سے معلوم ہے آگ جلاتی ہے آپ کو. بھائی معلوم ہے آگ جلاتی ہے، اب کمال کیا ہوا؟ سمجھ میں آ رہا ہے آگ جلاتی ہے. اب آپ کی اطاعت کرنا اتنا کمال نہیں ہے، کیونکہ پہلے سے آپ کو معلوم ہے آگ جلاتی ہے. بھائی میرے بولنے سے آپ نہیں رکیں، آپ کو اتنا کانفیڈنٹ نہیں بابا ہاتھ ڈالیں گے تو آگ جل جائے گا ہاتھ میرا. یہ کمال کی بات نہیں. کمال اس وقت ہے جب عقل میں نہ آئے پھر آدمی کرے اس کو. اللہ نے کہا دوڑو یہاں پہ صفا مروہ میں، عقل میں نہیں آ رہا لیکن پھر بھی بندہ دوڑ رہا ہے بے تحاشا. اللہ نے کہا طواف کرو، مارو شیطان کو. شیطان ہے نہیں، اللہ نے کہا مارو کنکر، حاجی سب مار رہے ہیں. تو عقل میں جب نہیں آتی عبادت، اسی لیے
لکھے پڑھے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں وہاں جا کے، زیادہ سوچنے کا نہیں، وہاں پہ جا کے سوچتے ہیں ایسا کہ سوچتے جائیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، نہیں سوچنا چاہیے۔ آمنا وصدقنا، اللہ آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی تصدیق کرتے ہیں، جو کہا آپ نے ختم۔ اسی لیے حج کے بارے میں ایک بات بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ حج کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، صرف حج کے بارے میں ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے باہر نکلا۔ حاجی کے بارے میں، کسی عبادت کے بارے میں، نہ نماز کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلا، نہ روزے کے بارے میں، نہ زکوٰۃ کے بارے میں۔ حج کے بارے میں یہ کہا گیا ہے صرف حاجی ایسا ہے مقام پہ، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ جب نکلتا ہے گناہوں سے پاک و صاف کے، ایسے حاجی کو ہم پاک و صاف کر کے نکالتے ہیں۔ اسی لیے حج کے بارے میں کہا گیا ہے، کیونکہ حج عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے حج کو خلوص نیت کے ساتھ کریں، اور حج کے بارے میں جو چیز ہے جیسے میں نے بتایا، پریشان نہ ہو، فرائض اس کے بارے میں پریشان نہ ہو، دعاؤں کے بارے میں پریشان نہ ہو، اور دوسری چیز صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں، تیسری چیز حج کے فرائض کو دھیان میں رکھیں۔